شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ مونا کاظمی، اور قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام کربلا اینڈ یزیدس ڈپلومیسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں ریسرچ اسکالر جناب کاشان علی صاحب، جو کہ نہ صرف ریسرچ اسکالر ہیں بلکہ ذاکر اہل بیت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس شعبے سے وابستہ ہیں وہ ایک بہت ہی معتبر شعبہ ہے کہ ٹیچنگ کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پروگرام کا نام آپ کو بتایا، کربلا اینڈ یزیدس ڈپلومیسی، اس پروگرام میں ہم بات کریں گے حقائق کے بارے میں۔ کربلا کا ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ کربلا میں سیاسی حقائق کیا تھے، کربلا کا مقصد کیا تھا، امام کا مدینے سے نکلنا کیسا تھا۔ اس تجزیے کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب کاشان علی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی ابتدا میں ہی کہ انیشیلی ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ کربلا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا بے حد و بے حساب کرم ہے کہ محرم الحرام کی حدود میں داخل ہوتے ہی ہم ایک ایسے پروگرام میں الحمدللہ مولا کے کرم سے موجود ہیں، حاضر خدمت ہیں، جو موضوع نہ صرف انتہائی اچھوتا ہے اور جس پر بہت زیادہ مٹیریل بھی نہیں ہے، اور اس موضوع کو بہت سارے لوگ چھونا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی مقام پر جنگ ہوتی ہے تو جنگ محض ہتھیاروں کی نہیں ہوتی، جنگ آپ کی رائے کی بھی ہوتی ہے، یعنی کہتے ہیں نا ڈفرینس آف اوپینین، اور جنگ آپ کی ترجیحات کی بھی ہوتی ہے، جنگ آپ کے کردار کی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کربلا کیا ہے تو کچھ لوگ شاید آپ کے سامنے تعارف دیں گے کہ کربلا ایک جگہ کا نام ہے، کربلا ایک میدان کا نام ہے۔ میں اپنی حقیر سی کاوش سے مولا کے کرم سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کربلا میدان کا یا مقام کا نہیں، کربلا ایک میزان کا نام ہے۔ یہ ایسا میزان ہے انسانیت کا، عدل کا، انصاف کا، حقوق انسانی کا، کہ جس میں ایک طرف انسانیت اتنی بلند ہوئی ہے کہ صبح قیامت تک پھر انسانیت اتنی بلند نہیں ہو سکی، اور ایک طرف انسانیت نے اسفل السافلین کا جو لبادہ اوڑھا ہے، جتنی رذیل ہوئی ہے، جتنی ضلالت کی طرف گئی ہے، اس سے زیادہ ضلالت کی طرف نہیں گئی۔ تو کربلا ایک استعارہ ہے، کربلا ایک حقیقت کا نام ہے، کربلا اس حقیقت کا نام ہے جو انسان کو حق شناس بنا دیتی ہے۔ بے شک۔ غالباً اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی، جو صوفیہ اور اولیاء کرام میں برادران کے پاس تو بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اور ان کے اس شعر کی وجہ سے 4 شعروں کی جو ربائی اگر آپ اجازت دیں تو پیش کروں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی ہست حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ شاہ بھی حسین ہیں اور بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں، اور دین کو پناہ دینے والا، یعنی دین جس کے دامن میں پناہ لے رہا ہے وہ بھی حسین ہے۔ اور پناہ کب ڈھونڈی جاتی ہے؟ جب مصیبت آ جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔
आंधी आए, तूफान आए, जलजला आए तो पनाह ढूंढी जाती है। यही है। दीन पर जब हमला हुआ तो किसी ऐसे जरूरतमंद की जरूरत थी कि अगर मेरे नाना का दीन बच नहीं सकता तो ऐ तलवारों आओ, मेरे गले को काट के इस्लाम की रगों को सैराब कर दो। तो इसीलिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, और सर दे दिया लेकिन हाथ में यजीद के हाथ ना दिया। बेशक ऐसा ही। हाथ ना दिया, क्योंकि बिनाए ला इलाहा सिर्फ हुसैन का नाम है। दीन की बुनियाद। अच्छा, बहुत लोग, मैं इसमें रोशनी डालना चाहूँगा कि इस बात पे एतराज़ कर देते हैं आजकल के नहीं, ये बिनाए ला इलाहा कहना हुसैन को बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बिना यानी बुनियाद तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उसी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जब सबसे बड़ा ख़तरा था, क्योंकि रब्बे ताला सबसे बड़ा बादशाह जिसका नाम है कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल मलिक, तो किसी बदबख्त ने ये शेर भी तो कहा था कि उसका मुल्क अजीम है या मेरा मुल्क अजीम है, वो बड़ा मलक है या मैं बड़ा मलक हूँ। तो कोई नहीं उठा था एक चक्की पीसने वाली जिसके हाथों में छालों से गट्टे पड़ गए थे, उस माँ का बेटा उठा था कि ऐ रब्बे ताला, मैं करबला की अदालत में वो गवाही दूंगा कि सुबह कयामत तक दुश्मन भी मजबूर हो जाएगा अपनी मस्जिद से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के लिए। बेशक ये है करबला। बिल्कुल। अगर हम, जैसे आपने बात की अभी पाकिस्तान पे भी हमला हुआ, और अगर हम करंटली सिचुएशन की बात करें तो हमने देखा कि अगर हम तारीख़ देखते हैं तो आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम में कई एक ऐसे हैं कि जिन्हें अपना घर और अपना वतन छोड़ना पड़ा। कितना मुश्किल था मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लिए अपना घर, अपना वतन छोड़ना। और क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि हम इसको जंग, जैसे आपने कहा, ये जंग नहीं थी, क्योंकि जंग के लिए इंसान जंग का पूरा एक माहौल क्रिएट करता है, पूरा एक लश्कर बनाता है और फिर लेकर जाता है। लेकिन ये तो लश्कर नहीं था, क्योंकि इसमें बच्चे भी थे, इसमें ख़वातीन भी थी, इसमें सब थे। तो वो वतन छोड़ना इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का कैसा था? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो बहन, मैं आपके तवस्सुस से, कायम टीवी के तवस्सुस से शुक्रगुजार भी हूँ आप सबका कि मैं पूरी दुनिया से इस वक्त मुखातिब होकर एक बात कह रहा हूँ कि इस हदीस की गहराई को समझें। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जनाब रसूल खुदा ने एक हिजरत की है, मदीना। ऐसा ही? ऐसा ही। मौला अली ने कितनी हिजरतें की हैं? पहले मक्के से मदीना, फिर मदीने से कूफा। मौला हसन ने कितनी की हैं? मदीने से कूफा, फिर कूफे से मदीना। 2 हो गई। अब सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिन पंजतन के 4 इतनी इतनी हिजरतें कर रहे हैं, हिजरत तो जनाब सैयदा ने भी की है मक्के से मदीना। एक हिजरत और बताऊं जनाब सैयदा की, अली के घर से बैतुल अहजान तक। मामला गिरिये तक पहुंच जाएगा, रोशनी नहीं डाल सकता, वो भी हिजरत ही है। हिजरत कहते हैं हिजर, तन्हाई को। अब मौला हुसैन कहते हैं ना, खामे से आले अबा, मौला हुसैन को आले अबा के 5वें। देखिए, नूरी हैसियत में तो इन हस्तियों के इल्म का अहाता ही मुमकिन नहीं है, बेशक। लेकिन दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो कहा यह जाता है कि जो सबसे आखिर में दुनिया से जा रहा है, जो सबको जाते हुए देख रहा है, उसका तजुर्बा ज़्यादा हो जाता है। तवज्जो दीजिएगा। हुसैन वो हैं जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा देखा, अपनी वालदा का जनाजा देखा, मौला अली का जनाजा देखा, मौला हसन का जनाजा देखा। हसन के जनाजे से तो तीर तक निकाले। बेशक। पूरे ख़ानदान को जाते देखा, पूरे ख़ानदान को जाते हुए देखा। अब हुसैन अगर हिजरत करेंगे तो कुछ ऐसी करेंगे कि सारे नकाब नोच के फेंक दें। बेशक। बहुत मुश्किल फैसला था, जितना मुश्किल अली के लिए अबू तालिब की कब्र को छोड़ना था। बिल्कुल ऐसा ही है। मक्के में अबू तालिब की कब्र को छोड़ना था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमना की अबवा में कब्र को छोड़ के जाना था, अब्दुल मुत्तलिब की कब्र को छोड़ के जाना था। उतना ही मुश्किल मौला हुसैन के लिए ये सारी तुरबतें छोड़ के जाना था। दिल तो चाहा होगा कि नजफ जाएं,
ساری دنیا پناہ لینے کے لیے نجف جا رہی ہے. حسین بیٹا تجھے تو کہیں اور جانا ہے. تو نہیں جائے گا تو کربلا نہیں بسے گی, یہ بستی نہیں بسے گی. یہ بستی نہیں بسے گی تو اسلام کی ہستی نہیں بچے گی. بے شک ایسا ہی ہے. اس بستی کا بسنا اور اسلام کا بچنا مشروط تھا. یہ ایک ہجرت ہوئی ہے مدینے سے مکہ. اور کریں, مکہ اور مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا 8 ذی الحجہ کو. حسن کا جنازہ مسجد نبوی سے واپس بھیجا گیا تھا, حسین کو کعبے سے زندہ واپس بھیج دیا گیا. درد کے ساتھ وہ سچویشن ضرور, وہ سیاسی سچویشن کیا تھی؟ دیکھیے, سیاسی اسباب اور حقائق جو ہے نا ہمیشہ سے دو رہے ہیں. حج کے جو دوران حج کو عمرے سے بدل دینا اور پھر حج چھوڑ کر چلے جانا, تو اس کے پیچھے ایسا کیا تھا, میں سیاسی طور پہ پوچھنا چاہتی ہوں. دیکھیں, ایک آسان سی بات پر آپ نے 2 سوال ایک ساتھ کر دیے. ایک تو آپ نے سیاسی تناظرات, حالات اور وہاں کی اس وقت کی وجوہات اور توجیہات پہ بات کی. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ مولا حسین نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا. پہلے سیاسی معاملات پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے, سیاسی معاملات جہاں تک تعلق رکھتے ہیں, مکہ اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہے. مولا حسین کا وہاں ہونا اور وہاں محفوظ ہونا مولا حسین کا یزیدیت کے لیے, بنو امیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. حسین کا ایک خطبہ پورے عالم اسلام کو متحرک کر سکتا تھا, لیکن حسین تعداد نہیں کردار پہ کام کر رہے تھے. ایسے ہی اب مولا حسین کو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ 30 شیاطین حاجیوں کے بھیس میں, وہ جگہ جہاں مچھر کو مارنے کا کفارہ ہے, احرام پہن کے احرام میں خنجر لے کر, کہ طواف کعبہ کے دوران حسین کو شہید کر دینا عزب اللہ, تو اپنے نانا کی حدیث کا حوالہ دیا کہ حرمت کعبہ ایک دمبے کے ذبیحہ سے, دمبے کے قتل سے تباہ ہوگی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اب مجھے ایک بات بتائیے, مولا حسین اپنے بابا اور اپنے نانا کی سنت پہ چلتے تھے؟ رسول خدا نے شب ہجرت اگر رسول شہید ہو جاتے, کعبے کی حرمت تباہ ہوتی؟ بنو ہاشم کسی کو چھوڑتے؟ بتائیے, تباہ ہوتی نا. اچھا جی, آئیے, مولا علی نے خلافت کا حلف اٹھاتے ہی, بیعت لیتے ہی لوگوں سے کیا کیا؟ مدینہ چھوڑ کے کوفہ آ گئے. پتا تھا بطول شہید ہو گئی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر میں محراب مسجد نبوی میں شہید ہو گیا, امیجن کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, تصور لے آئیں کہ مسجد کوفہ کے بجائے یہ واقعہ مسجد نبوی میں ہو جاتا, حرم رسول اللہ کی حرمت تباہ ہو جاتی. علی نے چھوڑا تھا مدینہ, یہ حرمت تباہ کرنے میں ہمارا نام نہ ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. حسین نے مدینہ اور مکہ دونوں چھوڑ دیا کہ خدا کے گھر اور رسول خدا کے گھر دونوں کی حرمت میری وجہ سے نہ جائے. پولیٹیکل سچویشن ہر دور میں سیم رہی. پولیٹیکل سچویشن 2 رہی ہیں. اچھا وہ آپ نے یاد دلایا, میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں, حکمران 2 طرح کے ہوتے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کے جناب خاتم تک, اور مولا قائم اجل اللہ فرجم شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم. حالات ایک رہیں گے, حکمران 2 طرح کے رہیں گے. انسانوں کی تعداد بڑھے گی, ٹیکنالوجی بڑھ جائے گی, حالات بھی ایک ہی ہے, اور حکمران 2 طرح کے. ایک حکمران ہے سروں پر حکمران, جو ہمارے سروں پر ناچ رہے ہیں, اور دوسرے حکمران ہیں دل کے حکمران, جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. بڑی بحث ہوتی ہے دنیا میں الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی طرف سے تو سلیکٹڈ ہی بھیجا جاتا ہے. بے شک, اللہ ووٹ کے ذریعے نہیں بناتا. بے شک ایسا ہی ہے. تو یہ کربلا کا وقوع پذیر ہو جانا, اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ کیوں یہ وقوع پذیر ہوئی؟ دیکھیے, انشاءاللہ کافی ساری ایک ساتھ ہیں ہمارے پاس اس پہ بات کرنے کے لیے, لیکن ابھی میں صرف ایک مختصر سی بات بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیے, جیسے جہاد کا لفظ ہے, جہاد کے اگر آپ لغوی معنی کی طرف جائیں تو ہے جد و جہد کرنا. آپ ابھی گھر سے اٹھ کے آئی ہیں, جد و جہد کر رہی ہیں اللہ کی راہ میں, پڑھنے جا رہی ہیں, جد و جہد کر رہی ہیں. کوئی بھی علم حاصل کرنا, ایون اگر آپ جا کر رزق حلال کمانا چاہ رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے, سب جد و جہد میں آتا ہے. ایسا ہی ہے, لیکن جہد کا ایک لیول ایسا آتا ہے جس کو کہتے ہیں قتال, قتال فی سبیل اللہ. یہ آخری سٹیج ہے, اس میں حق اور باطل آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور جنگ ہو جاتی ہے. بالکل. دنیا کی واحد جنگ کربلا. میں صرف ایک ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں, اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ.
بدر کی جنگ ہوئی, کہیں نہ کہیں معاشی پہلو تھا. احد کی جنگ ہوئی, معاشی پہلو تھا. کئی جنگیں مولا علی سے لوگوں نے لڑی, مذہب کے ساتھ ساتھ لوگ معاش کنٹرول کرنا چاہتے تھے. دونوں طرف یعنی دنیا کو الزام لگانے کا موقع مل رہا تھا کہیں نہ کہیں, کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اللہ کے نمائندے ان کی نیت میں معاش بہت بات کی چیز تھی, لیکن دنیا کی نظر اس پر تھی. یہ واحد جنگ ہے کہ کل کا کل معاش جو دنیا میں ظاہری طور پہ قابو کر کے بیٹھا ہوا تھا, ظاہری طور سے اس سے وہ شخص لڑنے آیا جس کے لیے معاش کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی, جس کے ٹھوکروں میں بے شک بے شک. کربلا کا کوئی معاشی پہلو نہیں ہے. اور فرمایا اگر آپ اس بات پہ, کربلا واحد جنگ ہے, وہ واحد جنگ رہے گی صبح قیامت تک جس کا کوئی معاشی پہلو نہیں ہے, مولا حسین کی طرف سے خاص طور پہ. دوسری بات اس کو لے لیتے ہیں کہ کربلا وقوع پذیر کیوں ہوئی. دیکھیے بیوی, دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. انسان بے نقاب اس وقت ہوتا ہے جب دو گروہ سامنے آ جائیں. ٹھیک, دو گروہ سامنے آ جائیں. جیسے صحابہ کرام نے باقاعدہ فرمایا نا کہ ہم ذکر علی کے ذریعے منافق کو پہچانتے تھے فتح مکہ کے بعد, کیونکہ چاروں طرف امامے تھے, چاروں طرف داڑیاں تھیں, چاروں طرف نماز تھی. ایسا ہی ایسا ہی. اسی طریقے سے اولاد علی کے ذریعے دین پہچانا گیا بے شک. کہ کہاں نفاق ہے اور کہاں ایمان ہے. نفاق کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے, بے شک. بہت خطرناک ہوتا ہے نفاق, اور یہ نفاق ہوا. اب مسئلہ یہ آ گیا تھا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, اس جملے پر بھی آگے بات کریں گے, کہ بوتل اسلام کی تھی. اس کو سمجھیے گا, بوتل اسلام کی تھی, اس پر لیبل بھی اسلام کا تھا, لیکن اس کے اندر نفاق اور کفر کی شراب بھری ہوئی تھی. بے شک. دیکھیے جو بادشاہ ہوتے ہیں, بادشاہوں کے دربار سے بھی تو دین پھیلتا ہے نا. بالکل. بادشاہ تعارف بن جاتے ہیں دین کا, ایسا ہے. ایسا ہی ہے. جب بادشاہ کے دربار میں کسی اور دین کا یا مملکت کا ایلچی آئے گا اور وہ دیکھے گا بادشاہ کتے اور بندر سے کھیل رہا ہے, بادشاہ شطرنج کھیل رہا ہے, بادشاہ شراب پی رہا ہے, بادشاہ بدفعلیوں پہ اور جوئے پہ آمادہ ہے, تو اسلام کا کیا تعارف ہوتا؟ لوگ کہتے شاید یہی اسلام ہے. اور اگر ایک اشارہ کرتا چلوں, بالکل. آپ نے چنگیز خان کا نام تو سنا ہوگا. منگولیا کا نقشہ ذرا جا کر دیکھیں, منگولیا سے چائنا کراس کر کے سارا ایریا اس نے فتح کیا, اس کے بعد بغداد میں آ کے مسلمانوں کو مارا ہے. تو قصور کس کا تھا؟ مسلمانوں کا. کیوں کمزور تھے اتنے کہ اتنی دور سے کوئی آ کے مار گیا؟ اور جب ہلاکو خان اس کے پوتے نے آخری عباسی خلیفہ سے سوال کیا کہ یہ ہیرے جواہرات کھاؤ, کاش تم فوج بنا کے رکھتے تو ہم سے مقابلہ کرتی. اب دنیا آگے جا کے خاموش ہو جاتی ہے. جو علامہ اقبال نے شعر فرمایا نا, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. پوری دنیا میں کوشش ہو رہی تھی, عیسائیت بھی کوشش کر رہی تھی چنگیز خان اور اس کی فوج عیسائی ہو جائے, مسلمان کوشش میں تھے کہ ان پہ تبلیغ کام کر جائے, کچھ کام نہیں کیا. یہاں تک کہ یہ لشکر, ہلاکو خان کا لشکر, حجاز کی سرزمین میں داخل ہوا, مکہ اور مدینہ. لیکن کبھی مکہ اور مدینہ میں چنگیز خان کی فوج نے تلوار نہیں چلائی. کیوں؟ تاتاریوں نے تلوار نہیں چلائی. سارا آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے تاراج کر کے رکھ دیا عالم اسلام کے اکثر علاقے کو, وہاں نہیں چلائی. چھپے ہوئے واقعات میں سے واقعہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے, بنو ہاشم خاندان کی شخصیات کے پاس جب یہ اشخاص پہنچے, اور مدینے میں جو جیت صحابہ کرام تھے, وفادار اور جانثار صحابہ کرام, ان کی جو اولاد دین پہ عمل پیرا تھی, تو ہلاکو اور اس کے ایلچی نے وہاں پہ سوال کیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. اب یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ عالم اسلام درس جائے. اس نے کہا آپ مسلمان ہیں, آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ان کو بھی غیرت آئی, کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو, بے شک تم طاقتور بادشاہ ہو, ہمارے اسلام پر طنز نہ کرو, کیسے تم الزام لگا, ہم مسلمان ہیں. انہوں نے کہا نہ تم شراب پیتے ہو, نہ تم جوا کھیلتے ہو, نہ تم شطرنج کھیل رہے ہو, نہ تم رقص دیکھ رہے ہو, نہ تم برہنہ گھوم رہے ہو, تم کیسے مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا یہ سب ہمارے ہاں حرام ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, ہم حجاز میں بیٹھ کر یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا تو پھر وہ اسلام کون سا تھا جو ہم دیکھ کر آ رہے ہیں, جن کو ہم مار کر آ رہے ہیں؟ جب تعارف ہوا تو تلواریں ان کے ہاتھ سے گری ہیں, اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. اہل خانی سلطنت بنی, اور اس کے بعد مکتب اہل بیت کی تعلیم جس طرح ایران میں, آذربائیجان میں, ان جگہوں پر پھیلی ہے, وہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے. یہ تاریخ کوئی بتاتا نہیں ہے. بالکل کوئی نہیں بتا. کون بتائے گا آپ کو کہ جی کیسے ہلاکو خان کی اولاد مسلمان ہو گئی؟ اہل خان بیٹا تھا نا ہلاکو کا, تو کچھ تو ہوا ہوگا. کوئی بتائے تو صحیح ہمیں آ کے کہ کس کی تبلیغ تھی.
یہ اہل بیت اطہار کی باقیات، سادات کی باقیات اور جانثار اور وفادار صحابہ کرام، ان دو لفظوں پہ زور دے رہا ہوں۔ ان کی جو اولاد دین پہ عمل پیرا تھی، ان کے کردار نے ہلا کر رکھ دیا کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ ہم تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ وہ وجوہات تھیں، یہ وہ دین پھیلایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے مولا حسین کو اٹھنا پڑا تھا، کہ مولا نے اپنے کردار سے، اپنے خون سے وہ شمع روشن کی، وہ چراغ جلایا جس سے آج تک روشنی منور ہے۔ اچھا، ایک میں سوال اور یہاں پہ کرنا چاہوں گی، جیسے اولاد اصحاب کی بات ہوئی، ہم دیکھتے ہیں مکے کی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو بیٹھے تھے، مدینے میں جو بیٹھے ہوئے تھے، جو کرسیوں پر موجود تھے، حاکم بنے ہوئے تھے، ان کا کیا سلسلہ تھا؟ کیا یہ سلسلہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے چلتا چلا آ رہا تھا؟ کیونکہ ہمیں ایک سلسلہ، ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے اس دشمنی۔ بات یہ ہے کہ اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں۔ لوہا دیکھا ہے آپ نے، ہر ایک نے عام طور پہ دیکھا ہے، لوہا تین طرح کا ہوتا ہے، تین طرح کا لوہا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مضبوط قسم کا لوہا، لیکن اس پہ جب آگ لگائی جاتی ہے تو اچھا لوہا ہوتا ہے، وہ نرم ہو کے مولڈ ہو جاتا ہے، جس شیپ میں لانا چاہیں لا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ دوسرا لوہا ہوتا ہے جتنا بھی کوٹ لو، کچھ بھی کر لو، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا لوچون بن جاتا ہے جو مقناطیس سے چپکتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، ٹوٹنا برداشت کر لیتا ہے، مولڈ نہیں ہوتا ہے، جلاؤ تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، خراب لوہا، رسٹڈ آئرن جس کو کہتے ہیں، ویسٹڈ آئرن۔ اور ایک لوہا ہوتا ہے اسپرنگ کی طرح کا، تین طرح کا لوہا ہوتا ہے، ایک اسپرنگ، ایک خراب، اور ایک مضبوط لیکن مولڈ ہو جانے والا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانی حرارت، ان کی تبلیغ، ان کی نبوت، ان کی رسالت، معجزات، کردار کی حرارت سے جو اچھا لوہا تھا، اچھا خام مال تھا، وہ مولڈ ہوا، وہ ہمارے یاسر بن گیا، وہ ابو ذر بن گیا، وہ سلمان بن گیا، وہ مقداد بن گیا، وہ جابر بن عبداللہ بن گیا، وہ بلال بن گیا۔ جو خراب لوہا تھا، جو اچھل اچھل کے مقابلے پر آ رہا تھا، وہ ابو جہل تھا، وہ ابو لہب تھا، وہ لڑتا رہا، ختم ہو گیا، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن ایک لوہا اور تھا۔ اسپرنگ کا کام ہوتا ہے جب پریشر ہو تو دب جاؤ، اور جب پریشر ختم ہو تو اچھلنا شروع کر دو۔ رسالت کا پریشر جب تک رہا، یہ لوہا دبا رہا، خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد والے۔ اور جب رسالت دنیا سے رخصت لی، رسالت نے امتحان کا دور آیا، تو اس لوہے نے اچھا اسپرنگ بہت عرصے دبا رہا ہے، بڑا آہستہ آہستہ کھلتا ہے، یہ کھلتا چلا گیا۔ اب میں واقعات پہ اشارہ کروں گا تو بات بہت دور چلی جائے گی، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ صرف اتنا عرض کرتا چلوں گا کہ یہ اسپرنگ جب کھلا ہے تو کبھی کسی جگہ پہنچا، کبھی جنازے پہ تیر تک پہنچا، کبھی علی کی محراب تک پہنچا، اور بالآخر کربلا تک پہنچا۔ بے شک، اللہ اکبر وہاں بھی تھا، اللہ اکبر یہاں بھی تھا۔ بے شک۔ کیا وجہ تھی کہ حسین اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں وقت کے امام ہوتے ہوئے؟ اور کیا وجہ تھی کہ کچھ لوگ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے حسین کی گردن جلدی کاٹو، نماز کا اول وقت نکلا جا رہا ہے۔ اگلی قسطوں میں آپ کو بتاؤں گا 2 اسلام، اگلی قسطوں میں بات کریں گے 2 اسلام پر انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے، یہی تجزیہ کربلا کا لے کر آپ کے سامنے۔ اجازت دیجیے مجھے، سیدہ مونا کاظمی کو اور قبلہ کاشان علی صاحب کو، اللہ حافظ و نگہبان۔ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سجدہ کی عصمت پر، قائم کے دم سے آج بھی قائم